اسلامک بینکس کو ٹائم آپ ضرور دیں. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ جی اس کو بند کر دیں, آپ تو کوئی بھی نہیں کہے گا, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ اس کو اتنی سہولت کے ساتھ 100% حلال نہ کہیں. کافی آفیشلز کے ساتھ باتیں ہماری چلتی رہتی ہیں, تو وہ جس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں نا, تو اس سے نکلنا ان کے لیے آسان نہیں ہے. عموماً مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جو آلٹرنیٹیو کیا ہے یا متبادل کیا ہے, یا آپ کوئی متبادل کیوں نہیں لے کر آتے. تو اصل میں شریعت نے اس کا متبادل دیا ہوا ہے. لوگ انڈیویجولی کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور جو لوگ حلال کام کرنا چاہتے ہیں وہ حلال کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ بینکس اسلامک نہیں ہو سکتے, یہ کوئی کلیم نہیں کرتا. بینکس میں بیسکلی دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے بینک کی سروسز, چیکس آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا اماؤنٹ بینک میں پڑا ہوتا ہے, آپ ایل سی کھلواتے ہیں, 10 چیزیں آپ کی مختلف سروسز ہیں بینکس کی, ٹھیک ہے. تو وہ سروسز تو کوئی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن آپ کو دے سکتا ہے. بینک کی جو دوسری چیز ہے وہ ہے بینک کا ریونیو. بینک ریونیو کیسے جنریٹ کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے وہ بوروئنگ اینڈ لینڈنگ, قرض دینا قرض لینا, ٹھیک ہے. اس بنیاد پہ بینکنگ سسٹم چل رہا ہوتا ہے. تو آپ کی جو پوری اکانومی ہے وہ اسی کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, قرض کے اوپر, قرض کے لین دین میں کھڑی ہوئی ہے. تو اکانومی کا اسٹرکچر ایسا ہے کہ جب آپ بینکنگ سسٹم کے اس پہلو پہ جاتے ہیں جو ریونیو جنریشن کا ہے, تو اس میں آپ کو بہت بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے. یہ چند ایک چیزیں چینج کر کے اور اسٹیٹ بینک کے انڈر آ کے اس کو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم بہت زیادہ چینج لے آئیں گے, ایسا نہیں ہے. تو میں اس بارے میں یہی بات کہتا ہوں کہ دیکھیں اسلامک بینک کو میرا خیال ہے تقریباً 60 سال تو ہو گئے, یا 50 ایئرس تو کم از کم ہو گئے, 74 سے اگر آپ لگا لیں تو اچھا خاصا وقت ہے. یعنی آپ نے آدھی صدی, نصف صدی آپ نے دے دی ان کو. پاکستان میں تقریباً 25 ایئرز ہو گئے, ٹھیک ہے. تو جو چیزیں چینج ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پا رہی. ہم جو اسٹیٹمنٹس پڑھ رہے ہیں بینکس کی, تو جن چیزوں میں ہم سمجھ رہے تھے کہ بہتری آئے گی آہستہ آہستہ, ان چیزوں میں بہتری نہیں آ رہی. اور مجھے بس اوقات حیرانی ہوتی ہے کہ اسلامک بینکس کو یا اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوٹس کو جو لیڈ کرنا چاہیے تھا اپنی یونیک پروڈکٹس کے ذریعے سے, اسلامک بینکس کو کچھ ایسی پروڈکٹس لانی چاہیے تھی جو کنونشنل بینکس میں نہ ہوتی. اس کے بجائے ہو یہ رہا ہے کہ کاپی ہو رہی ہوتی ہے. یعنی پہلے پروڈکٹ آتی ہے کنونشنل مارکیٹ کے اندر, پھر اس کی ایک اسلامک پروڈکٹ آ جاتی ہے اسلامک بینکس کے اندر. کوئی یونیک پروڈکٹ مجھے 24-25 سالوں میں نظر نہیں آئی کہ جو اسلامک بینکس نے باقی بینکس سے ہٹ کے اسٹارٹ کی ہو اور وہ مارکیٹ میں چل رہی ہو, اور وہ ہمارے لیے ہمارے سامنے ہو کہ جی یہ ایسی چیز ہے جو کنونشنل بینکس کے اندر موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسلامک بینکس کو ٹائم آپ ضرور دیں. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ مطلب وہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی اس کو بند کر دیں, آپ تو کوئی بھی نہیں کہے گا. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ اس کو اتنی سہولت کے ساتھ 100% حلال نہ کہیں. مطلب یہ کلیم کر دینا کہ جی 100% حلال ہے, یہ بہت بڑا کلیم ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم آہستہ آہستہ بہتر کریں گے, لیکن آپ بتائیں لوگوں کو کہ جی اس کے اندر مسائل ہیں, علماء کی ریکمنڈیشنز ہیں, پرابلمز ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں, اور ہمیں آگے چل کے بہتر کرنا ہے. لیکن اتنا بڑا دعویٰ کر دینا یہ میرے خیال میں کہ یہ مناسب نہیں ہے. اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ جتنی میں نے اسلامی بینک کو اسٹڈی کیا ہے اور جو اسٹینڈرڈس کو اسٹڈی کیا ہے, تو میرے خیال میں کوئی انقلاب آ جائے تو اسلامی بینک شاید بہتر ہو جائے. ورنہ جو ان کی سوچ ڈیولپ ہو چکی ہے اسلامی بینکس کے فیلڈ میں اور لوگوں میں, اور وہ جو بالکل 100% اب سیٹسفائی ہو چکے ہیں کہ جی ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے, تو پھر آپ کیسے اپنی کریکشن کریں گے؟ تو مجھے واللہ عالم کوئی نیئر فیوچر میں تو یہ چیز نظر نہیں آ رہی. عموماً مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جو آلٹرنیٹیو کیا ہے یا متبادل کیا ہے, یا آپ کوئی متبادل کیوں نہیں لے کر آتے. تو اصل میں شریعت نے اس کا متبادل دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. شریعت نے متبادل آپ کو کیا دیا کہ آپ انویسٹمنٹس کریں. یعنی آپ کی سود کے مقابلے میں, قرض کے مقابلے میں, اور قرض پہ منافع کمانے کے مقابلے میں شریعت نے آپ کو کیا آلٹرنیٹیو دیا ہے؟ انویسٹمنٹس.
آپ مزاربہ کریں جو شریعہ بیسس پر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اسلامک بینکس بھی آلٹرنیٹو ہی لے کر آئے ہیں, لیکن ایشو کیا آ رہا ہے کہ انہوں نے اسلامک جو اسلام کی اسپرٹ تھی نا, اس کی جو ایک انویسٹمنٹس کی, وہ اس پر نہیں چلے ہیں, وہ کنونشنل مارکیٹ کو دیکھ کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں وہ باتیں یہاں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہا جو ہماری ان کی آفیشلز کے ساتھ باتیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور جو انہوں نے اپنی مجبوریوں کا اظہار کیا ہے 10 جگہوں پہ. ایون کہ میں نے شاید آپ کو ذکر کیا ان کے کافی آفیشلز کے ساتھ باتیں ہماری چلتی رہتی ہیں. تو وہ جس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں نا, تو اس سے نکلنا ان کے لیے آسان نہیں ہے. میرا ان سے کہنا یہی ہوتا ہے کہ جی آپ دیکھیں, آپ کو پتا ہے نا کہ یہ پرابلمز ہیں, تو آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا کریں. آپ یہ نہ کہہ دیا کریں کہ جی حلال ہے. ٹھیک, جب آپ کو پتا ہے ایک چیز کا, آپ لوگوں کے سامنے آپ کہہ دیں جی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے, یہ آپ نہ کہا کریں. جب آپ خود اندر سے مطمئن نہیں ہے, آپ کو خود پتا ہے کہ اس کے اندر کس قسم کے مسائل ہیں, تو آلٹرنیٹیو کیا ہے. مطلب مجھ سے کب کوئی سوال کرتا ہے کہ جی اور سود یا بینک کا آلٹرنیٹیو کیا ہے, تو میرا اس سے سوال یہ ہوتا ہے کہ جی شراب کا آلٹرنیٹیو کیا ہے. پانی پی لو, جوسز پی لو. کہیں گے یار آپ نے تو کوئی نئی چیز تو لائی نہیں یار. آپ بھائی بدکاری کا آلٹرنیٹیو کیا ہے, نکاح کر لو. تو شریعت نے بتایا ہوا ہے نا, احل اللہ البیع وحرم الربا. یہ الگ بات ہے کہ آپ کو ماڈرن اکنامکس کے اعتبار سے اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو, اور اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ فائنینسنگ ریکوائرڈ ہوتی ہے. میرے پاس کافی لوگ آتے ہیں جو اپنی انویسٹمنٹس کو ویٹ کرواتے ہیں کہ جی ہم یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, ہمارا یہ کانٹریکٹ ہو رہا ہے, تو آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اس میں مشارکہ کے لحاظ سے, پارٹنرشپ کے لحاظ سے, انویسٹمنٹ کے لحاظ سے کوئی چیز غلط تو نہیں ہے, کوئی چیز وہ تو نہیں ہے. تو لوگ انڈیویجولی کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, پارٹنرشپ کر رہے ہوتے ہیں, اور جو لوگ حلال کام کرنا چاہتے ہیں وہ حلال کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں, ایک اسکول ہے یہاں پر, ان کی برانچز ہے بہت زیادہ, تو انہوں نے اپنی امپلائیز کی جو ہے وہ میڈیکل انشورنس کے لیے تکافل کے بجائے ایک اور آلٹرنیٹیو پہ ورکنگ کی, اور پورا کانٹریکٹ انہوں نے مجھے بھیجا اور میں نے انہیں کر کے دیا کہ جی آپ اس طریقے سے کر لیجیے. میرا خیال ہے یہاں پہ شاید کچھ ساتھی موجود ہوں گے فولیو 3 کے, جو سافٹ ویئر کمپنی ہے. انہوں نے مجھے پورا بھیجا کہ جی آپ جو ہے وہ یہ ہماری کانٹریکٹ ہوتا ہے کار فائنینسنگ کا, اس کو آپ ریویو کر لیجئے. تو لوگ ولنگ ہوتے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹیو نکل آتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ بات کرنا کہ جی اس کو بالکل ایک پورے ایک سسٹم کے اوپر لے کر آیا جائے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے کی ہمارے ہاں ایک اکانومی کا سیٹ اپ موجود ہے اور جو سسٹم ہمارے پاس موجود ہے, تو شاید اس طریقے سے ابھی بہت قریب میں تو ممکن نہ ہو کہ آپ کوئی اتنا بڑا سیٹ اپ لے آئیں کہ جو بالکل ایک اسلامک ویلیوز کے اوپر جو ہے وہ قائم ہو اور وہ چل رہا ہو. ہاں انڈیویجول بیسس کے اوپر بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, اور ممکن ہے کہ انہی میں سے کسی میں کرنٹ ہو, اسپارک ہو, اور وہ آگے چل کے ایک بڑا جو ہے وینچر بن جائے اور لوگ اس کو جوائن کرنا شروع کر دیں.